لاسٹ وائس نوٹ۔ رات کے 3 بجے مجھے میری گرل فرینڈ کی آواز میں ایک وائس میسیج آیا، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ تو 2 گھنٹے پہلے ہی مر چکی تھی۔ میرا نام عادل ہے۔ آج بھی جب فون کی رنگ ٹون بجتی ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس رات میں بارش میں بھیگا ہوا گھر لگتا تھا اور ذہن میں بس ایک بات چل رہی تھی، ماہم کی لاش ہاسپٹل میں پڑی تھی اور میں اس کو آخری بار دیکھ لیا تھا۔ فون ٹیبل پر رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی، اسکرین پر نوٹیفیکیشن چمکا، وائس میسیج فرام ماں۔ میرے ہاتھ سے پانی ٹپکا، لیکن میرا جسم پتھر کا ہو گیا۔ میرے اندر شدید خوف کے ساتھ ایک عجیب سی امید جاگ گئی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا جو مجھے پتا چلا یہ سب غلط نہیں ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل اٹھایا اور وائس میسیج لے گیا۔ پہلے چند سیکنڈ میں صرف سانسوں کی آواز تھی، گہری، تھکی ہوئی، کمزور سی، اور جیسے وہ بہت دور سے بول رہی۔ پھر اس کی آواز آئی، عادل دروازہ مت کھولنا، کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے۔ میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ میں نے لمحے بھر کو سوچا کسی نے اس کی آواز نقل کی یا کوئی گلچ، لیکن وہ سانسیں، وہ کمزور لہجہ، وہ 100% میری ماہم ہی تھی۔ میں نے ہاسپٹل فون کیا، انہوں نے بتایا ساحل کے قریب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی موبائل بھی تباہ ہو گیا۔ میں سوچنے لگا تو پھر یہ وائس میسیج کیسے؟ اچانک دوبارہ نوٹیفیکیشن آتا، نیو وائس نوٹ فرام ماہم۔ پڑھتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ اتر گئی۔ اور کچھ سوچتے ہوئے میں نے میسیج کو پلے کیا۔ پس منظر میں ہوا چلنے کی آواز تھی، پھر ماہم کی بہت ٹوٹی ہوئی آواز، عادل تمہیں کچھ نظر آئے، ڈرنا مت، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اور میسیج سن کر میری سانس رک سی گئی۔ کون؟ اور وہ یہ سب مرنے کے بعد کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور تب ہی میرے کمرے کے باہر ہلکے قدموں کی آواز آئی اور دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ خود بخود ہلنے لگا۔ میں نے دل پکڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، ہینڈل گھومنا بند ہوا اور باہر سے کسی نے بہت آہستہ آواز میں کہا، عادل۔ یہ ماہم نہیں تھی، آواز مردانہ تھی، مدھم اور باریک، جیسے 2 آوازوں کا مکسچر۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ خاموشی چھائی رہی۔ پھر میرا موبائل خود بخود پلے ہو، ماہم کی آواز پھر سنائی، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے، وہ میری وجہ سے آیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر ایک شخص کھڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دودھ سے بنا ہو۔ وہ بہت آہستہ بولا، میں وہ آخری آدمی ہوں جس سے ماہم نے مدد مانگی تھی۔ اس کے ایکسیڈنٹ سے پہلے اس نے مجھے روکا تھا، لیکن میں وقت پر نہیں پہنچا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، تم کون ہو؟
وہ بولا میں انسان نہیں، لیکن اس نے مرنے سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کی آواز میں بھیجا گیا ہر میسج میں نے بھیجا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ، ماں تمہیں کیوں روک رہی تھی؟ وہ دھند جیسی مخلوق آہستہ سے بولی، کیونکہ ایکسیڈنٹ حادثہ نہیں تھا، کوئی اسے جان بوجھ کر مارنا چاہتا تھا، اور اگلا نمبر تمہارا تھا۔ میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا، میرے پیچھے پورے گھر میں لائٹ ٹمٹمانے لگی۔ وہ مخلوق بولا، اس رات اگر تم زندہ ہو تو ماہوں کی وجہ سے۔ پھر وہ ہوا میں غائب ہو گیا، مگر جاتے جاتے بولا، عادل ماہم کی موت کے پیچھے جو ہے وہ بھی رکا نہیں، وہ تمہارے بہت قریب ہے، بہت ہی قریب۔ میں کچھ سمجھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میرا موبائل آخری وائس نوٹ لے ہوا۔ ماہم کی گھبرائی ہوئی آواز، عادل پیچھے مت دیکھنا، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس آخری لائن کے بعد میرے بالکل پیچھے سے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سن لیں، اگر پارٹ 2 چاہتے ہو تو کمنٹس میں بتا دو۔